صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس لیے اس دنیا کے اندر نہیں آیا، میں تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، بتوں کو جو تم نے اپنا معبود بنا کے رکھا ہے، لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی کے پیش نظر یہ سورۃ الکافرون نازل ہوتی ہے، اس کے جواب میں یہ سورۃ الکافرون نازل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ بہرحال اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا سوال و جواب کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ ظالم لوگ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی تھی، کوئی پریشانی آ جاتی تھی، وہ اس وقت اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے، انہیں یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ ہمارے یہ بت جو ہے جن کو ہم نے گڑھ رکھا ہے، جن کو ہم نے تراش کے اپنا معبود بنا کے رکھا ہے، ہمارے یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ وہ یہ بات جانتے بھی تھے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی تھی، کشتی کے اندر جب سوار ہوتے تھے، طوفان آتا تھا، وہ کشتیاں پلٹنے لگ جاتی تھی، وہ اس وقت اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے۔ اس وقت اللہ پاک کے سامنے کہتے تھے، اللہ کشتی کو کنارے کی طرف کر دیتے تھے، یعنی کہ اس مصیبت سے ان کو بچا لیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس مصیبت سے بچ جاتے تھے، اس کے بعد پھر وہ اپنے معبودوں کی عبادت کر لیتے تھے اور رب ذوالجلال کو بھول جاتے تھے۔ تو آخر میں جب کیا کہا اللہ رب العزت نے، جب کہا یہ صورت نازل ہوتی ہے، ان کو جواب میں یہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مصالحتیں، اتنی پیشکشیں کی کہ کبھی ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے، پھر آئندہ سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا کر کہا، میں اس لیے آیا ہوں، وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میں اس خدا کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہم کسی غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہی کر کے رکھا تھا، بتوں کو گڑھ کے رکھا تھا، اور ان کا یہ تصور تھا اللہ رب العزت نے تمام اختیارات ان بتوں کو دے دیے ہیں، کوئی کسی کا نام لات ہے تو کسی کا نام عزا ہے، اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا انہوں نے نام گڑھ رکھے تھے ان کے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام اختیارات ان کو دے دیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں اور تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جو سمجھتے ہو اللہ رب العزت، تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو اور سمجھتے ہو وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے اختیارات ان بتوں کو دے دیے ہیں، کوئی ہمیں رزق دیتا ہے تو کوئی ہمیں اولاد دیتا ہے، کوئی ہمیں شفا دیتا ہے۔ تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تنہا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کے بہت شریک ہے، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں۔ لہذا اللہ رب العزت جانتے تھے ان کے سامنے تم کتنے ہی دلائل لا کے رکھ دو، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آخر میں کہتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ لوگ بظاہر اللہ کو مان لیتے تھے، لیکن جب ان کے اوپر سے مصیبت ٹل جاتی تھی پھر کہتے تھے ہاں اللہ کون ہوتا ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ سورۃ الکافرون سنائی۔ لیکن جب یہ سورۃ الکافرون نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
लकुम दीनुकुम वलिय दीन कह दिया, फिर कहा तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम उस खुदा की इबादत करते जिसका कोई भी शरीक नहीं, तुम उस खुदा की इबादत करते जिसने, उस अल्लाह ने वो तमाम इख्तियारात इन बुतों को दे दिए हैं जो हमें औलाद, रिज्क, खाना पीना देते हैं। हम उस खुदा की इबादत नहीं करते, और मैं उस खुदा की इबादत करता रहूँगा जो वहदहु ला शरीक लहू है, और तुम उस खुदा की इबादत करते हो जिसकी मैं आइंदा कभी भी इबादत नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दावत दे दी, ये सूरत नाजिल होगी, फिर तमाम सहाबा किराम को जमा फरमाया, और वो बादशाह जालिम भी वहाँ पर आए। मस्जिद हराम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत पढ़ी और सुनाई, तो वो बादशाह जालिम थे, वलीद बिन मुगैरा, आस बिन वाइल और असवद। जब ये सूरत तिलावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, तो वो जान गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारी बात मानने वाले नहीं हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जरा बराबर भी हमारी बात मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये उस खुदा की दावत देते हैं जो वहदहु ला शरीक लहू है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। इसी तरीके से हम तमाम को चाहिए कि हम खालिक और मालिक के सामने झुक